यूं तो अलूहियत यानी अपने डिवाइन होने का दावा करने वाले तारीख में बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने ये दावा किया कि वो खुदा के अवतार हैं, खुदा के बेटे हैं, बल्कि खुद खुदा ही हैं और इंसान के रूप में दर हकीकत वो खुदा हैं। ऐसे दावेदारों में बहुत से लोग शामिल हैं जिनका जिक्र हम किसी और वीडियो में फिर कभी करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक नाम पर गौर करेंगे जिसके बारे में ये कहा गया कि वो खुदा है, खुदा का बेटा है, खुदा का अवतार है। और जिस शख्स की तरफ ये सब इशारे हैं वो खुदा यीशु मसीह नहीं बल्कि एक और शख्स है जिसने वही दावे किए जो खुदा यीशु मसीह की ज़ात मुबारका के साथ मंसूब हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये कौन सी हस्ती है जिसके बारे में ये कहा गया कि वो खुदा का अवतार था, खुदा का बेटा था, बल्कि खुदा ही का रूप था जो इंसानों के दरमियान रहा। और इसकी वजह ये बनी क्योंकि वो इस कदर ताकतवर था, इस कदर नाकाबिल तस्खीर था कि उसके सामने कोई भी ना ठहर सका और वो जिस तरफ निकला वो फतूहात के झंडे गाड़ता गया, जिसके बारे में ये कहा गया कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। ये कोई और नहीं बल्कि सिकंदर आज़म। आज हम देखेंगे कि सिकंदर आज़म की जिंदगी और खास तौर पर उसके मौत पर वो क्या वाकया पेश आया जिसकी बदौलत उसके चाहने वालों और उसके मानने वालों को यकीन हो गया कि वो दर हकीकत खुदा ही है या खुदा का अवतार है या खुदा या देवताओं का बेटा है। तो जब 13 जून 323 कबल अज मसीह यानी कि 323 BC 13 जून को सिकंदर आज़म का इंतकाल हुआ तो एक नहायत ही अजीब व गरीब वाकया पेश आया जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग, उसके फैमिली मेंबर्स, दोस्त अहबाब और उसके करीबी रुफका सभी का यकीन कि वो देवताओं की औलाद है, ज़ूस देवता का बेटा है, उनका ये यकीन ईमान में बदल गया। तो आइए देखते हैं कि सिकंदर आज़म की वफात पर क्या हुआ। सिकंदर आज़म का बाप फिलिप II था जो नहायत ही दलेर और बहादुर जंगजू बादशाह था और उसकी फतूहात के चर्चे तमाम दुनिया में उस वक्त ज़बाने ज़दे आम थे। सिकंदर आज़म की माँ ओलंपियास थी और ओलंपियास के बारे में भी ये कहा जाता था कि वो देवताओं की संतान या औलाद है। सिकंदर आज़म की बीवी का नाम रुखसाना था, इंग्लिश में इसे रोक्साना भी कहा जाता है। रुखसाना का मतलब बनता है खूबसूरत रुख या खूबसूरत रुखसारों वाली, खूबसूरत गालों वाली औरत। सिकंदर आज़म ने बगैर किसी शिकस्त का मजा चखे फारस, हिंद, एशिया माइनर, शाम, मिस्र, फिलिस्तीन और मगरब के बहुत से इलाकों को फतह किया। इन फतूहात की बिना पर जबकि उसे कहीं से कोई ना रेजिस्टेंस हुई और ना ही कोई शिकस्त हुई, उसके साथियों ने उसे यकीन दिला दिया कि तू कोई आम इंसान नहीं, तू देवताओं की औलाद है और अगरचे तेरा इंसानी बाप फिलिप है लेकिन तू दरअसल देवताओं की औलाद है और तेरा असल बाप ज़ूस देवता है। अब चलते हैं सिकंदर आज़म की मौत की तरफ। उसके मरने पे क्या सूरत हाल थी, क्या वाकया पेश आया जिसकी बदौलत उसके साथियों ने उसके बारे में जो तसव्वुर वो रखते थे कि वो देवता है, देवताओं का बेटा है, वो मजीद पुख्तगी में बदल गया। सिकंदर आज़म की मौत एक नहायत ही पुरअसरार किस्म का वाकया था, बल्कि सिकंदर आज़म की मौत के बारे में ये कहा जा सकता है कि सूडोथेनाटस यानी कि वो मौत जिसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक ना की गई हो या की जा सकी हो कि दर हकीकत ये शख्स मर चुका है। सूडो का मतलब होता है नकली, मसनूई या फॉल्स, थेनाटस यानी कि मौत। तो कहा जाता है कि सिकंदर आज़म की मौत दर हकीकत सूडोथेनाटस की एक नहायत ही टिपिकल मिसाल साबित हुई। मरने से पहले एक रात सिकंदर आज़म के बारे कहा जाता है कि वो अपने दोस्तों साथियों के साथ सारी रात मैनोशी करता रहा, शराब पीता रहा, नशे में धुत था, जिसकी बदौलत अगले रोज उसके बदन में कोई ताकत, कोई सकत ना रही, बल्कि उसका बदन बिल्कुल पैरालाइज हो गया
اس میں کوئی حرکت نہ رہی اور وہ چلنا پھرنا تو کجا، وہ اپنے بستر پر ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گیا، اور اس کی اس حالت میں اس کے سانس آنے کی رفتار بھی اس قدر کم تھی، اس قدر کمزور دکھائی دینے لگی کہ وہاں جو موجود تھے، اس کے آس پاس جو لوگ موجود تھے، انہیں اس کے سانس لینے کے عمل کو بھی آبزرو کرنا نہایت ہی مشکل ثابت ہوا۔ وہ نہ سمجھ سکے کہ کیا سکندر سانس لے رہا ہے، وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا ہوا، کیا سکندر حقیقت میں مر چکا تھا۔ سکندر کے شاہی طبیبوں نے اس کا بغور معائنہ کیا، اس کے بدن کا جائزہ لیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ سکندر اعظم کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی سانس تک چلنا بند ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے سکندر اعظم کو مردہ قرار دے دیا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ سکندر اعظم کو مردہ قرار دینے کے 6 دن تک اس کے آس پاس کے لوگوں نے آبزرو کیا کہ سکندر اعظم کے چہرے پر اور اس کے بدن میں موت کے جو آثار مرنے والے کی لاش پر یا بدن پر ظاہر ہوتے ہیں، ان آثار میں سے کوئی بھی سائن ایسا نہیں ہے جو ثابت کرے یا ظاہر کرے کہ سکندر در حقیقت مر چکا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد باڈی میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو بڑی واضح ہوتی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص مر چکا ہے۔ آج کے دور میں میڈیکل سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ڈاکٹر جب کسی کو ڈیڈ پروناؤنس کرتے ہیں تو ان کے پاس ایسی مشینیں ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مرنے والے کی اب نبض نہیں چل رہی، اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، اس کی آنکھیں ایک خاص حالت میں بدل چکی ہیں، اور اس کے علاوہ اور تقریباً 8-10 ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو کنفرم کر کے ڈٹرمن کر کے ڈاکٹر کسی شخص کو ڈیڈ پروناؤنس کر دیتے ہیں۔ لیکن سکندر اعظم کے مرنے کے بعد اس کی باڈی میں کوئی بھی ایسی تبدیلی یا کوئی بھی ایسا سائن یا سمٹم رونما نہ ہوا جو ظاہر کرتا کہ سکندر اعظم در حقیقت مر چکا ہے۔ کچھ دیر تک تو آبزرو کیا گیا کہ سکندر اعظم کی آنکھوں کی پلکیں ہلکی ہلکی سی جنبش کر رہی ہیں، اور وہ اپنے آس پاس والوں کو اکنالج کر رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے آس پاس ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی باڈی میں کوئی حرکت باقی نہ رہی، اور دیکھنے والے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ سکندر در حقیقت مر چکا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ ایسی بات ہوئی کہ اس کے ساتھیوں نے، اس کے خاندان والوں نے، اس کے ساتھ جو جنرلز تھے وہاں موجود، انہوں نے آبزرو کیا کہ 6 دن گزر چکے ہیں، لیکن سکندر اعظم کی باڈی میں سے نہ تو کوئی اسمیل آ رہی ہے جو مرنے والے کی باڈی میں سے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ہی آنا شروع ہو جاتی ہے، نہ ہی اس کے باڈی میں وہ اکڑاؤ آیا ہے جسے ریگر مورٹس کہتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد ہی باڈی میں اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں کوشش کی جاتی ہے کہ جس قدر سیدھی کر دی جائیں کیونکہ اس کے بعد لاش میں اکڑاؤ آنے کی وجہ سے اسے سیدھا کرنا ممکن نہ رہے گا، اور اسی لیے آنکھیں بھی بند کر دی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ منہ یا جبڑے بھی فوراً بند کر دیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں سکندر اعظم کے آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے آبزرو کی کہ اس کی لاش یا اس کے بدن میں ایسی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے وہ سو رہا ہے، گویا کہ وہ مرا نہیں ہے، گو کہ اس کے شاہی طبیب اسے مردہ قرار دے چکے تھے۔ اب اس کی یہ حالت دیکھ کر کہ چونکہ اس میں کوئی بھی ایسے آثار رونما نہیں ہوئے جو کسی بھی مرنے والے کے بدن سے یا لاش میں اس کے مرنے کے بعد نظر آتے ہیں، لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو وہ یقین رکھتے تھے کہ سکندر اعظم در حقیقت عام آدمی نہیں بلکہ دیوتا ہے، دیوتاؤں کی اولاد ہے، زوس دیوتا کا بیٹا ہے، اس میں کوئی خدائی صفات ہے، خدا کا اوتار ہے، تو یہ بات حقیقت میں اب سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ اگر سکندر اعظم ایک عام انسان ہوتا تو اس کے بدن میں سے، اس کی لاش میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی، اور مرنے والے کی باڈی میں سے جو بھی مرنے کے بعد آثار نمایاں ہوتے ہیں اس کی باڈی میں سے بھی نمایاں ہونا شروع ہو جاتے، لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے وہ اس انتظار میں رہے کہ کسی بھی وقت سکندر اعظم دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ حقیقت میں مرا ہی نہیں۔ تو سکندر اعظم مر چکا تھا، لیکن اسے مردہ نہ سمجھا گیا اور نہ ہی اس بات کا یقین کیا گیا کہ سکندر اعظم در حقیقت مر چکا ہے، کیونکہ اس کے
ساتھیوں نے، آس پاس کے لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بدن میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جو مرنے والوں میں آبزرو کی جا سکتی ہے۔ پھر بھی 11 دنوں کے بعد سکندر اعظم کو در حقیقت مردہ قرار دے دیا گیا اور اس کی باڈی کو ٹیمپل نما گاڑی میں، جس کے ویلز تھے، پہیے تھے، اس میں ڈال کر اس کی تمام سلطنت میں سے اس کی لاش کو گزارنے کا انتظام کیا گیا، لیکن اس کی لاش کو اس کے ایک ساتھی ٹولمی سوٹر نے اغوا کر لیا، اور اس وقت دستور یہ تھا جس کے پاس بادشاہ کی لاش ہو وہی اگلا بادشاہ حکمران بنتا ہے۔ ٹولمی نے ایسا ہی کیا تو سکندر اعظم کی لاش کو چوری کر لیا، اور جہاں اس کی لاش کو اس کی وصیت کے مطابق دفن کرنا تھا، سوا جگہ تھی مصر میں، وہاں تک اس کی لاش نہ پہنچی، بلکہ اس کے دوست، اس کے ساتھی ٹولمی سوٹر نے اس کی لاش چوری کر لی اور قبضے میں لے کر اسے ایک اور جگہ پر منتقل کر دیا۔ بعد میں سکندر اعظم کو سکندریہ میں اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے شہر جو کہ مصر میں ہے وہاں دفنا دیا گیا۔ سکندر اعظم کی موت کے حوالے سے آج صدیوں بعد سائنسدان، ڈاکٹر حضرات، میڈیکل سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سکندر اعظم دراصل GBS سنڈروم، جس کو انگلش میں گلین بار سنڈروم کہا جاتا ہے، کا شکار ہوا تھا، جس میں انسان مرا تو نہیں ہوتا لیکن اس کی سانس کی رفتار اس قدر کم ہوتی ہے کہ اسے آبزرو بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہی ہوتا ہے۔ تو سکندر اعظم کی موت GBS گلین بار سنڈروم کا ایک ٹپیکل نمونہ ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ UK اور USA میں ہر 1,00,000 لوگ جنہیں مردہ قرار دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ممکن ہے کہ حقیقت میں مرا نہ ہو اور اسے مردہ قرار دے دیا جائے اور دفنا بھی دیا جائے۔ تو سکندر اعظم کے ساتھ جو ہوا وہ GBS، جو کہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، وہی پیش آیا، لیکن بالآخر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سکندر اعظم حقیقت میں مر چکا تھا اور اسے دفنا دیا گیا، جو ثابت کرتی کہ وہ در حقیقت مر چکا ہے، کیونکہ وہ اس سنڈروم GBS سنڈروم کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا اوتار ہے، دیوتاؤں کی سنتان ہے، دیوتاؤں کی اولاد ہے، اس لیے وہ مرا نہیں اور نہ ہی مر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی لمحے اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اب چلتے ہیں ہم خدا یسوع مسیح کی موت کے حوالے سے جو واقعات پیش آئے، اور ہم اس کا کمپیریزن کریں گے سکندر اعظم کی موت کے واقعات کے ساتھ۔ دونوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ خدا کا اوتار ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور دونوں کی موت کنٹروورشل ہوئی۔ دونوں کی موت کے بارے میں بہت سی کانسپیریسی تھیوریز سامنے آئیں۔ خدا یسوع مسیح کی جب صلیبی موت واقع ہوئی تو ان کے بارے میں بھی ان کے مخالفین، خاص طور پہ یہودی مذہبی رہنما، کاہن، فقیہ اور فریسی، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے بعد جب انہیں قبر میں، مقبرے میں رکھا گیا اور وہ تیسرے دن زندہ ہوئے، تو جو گارڈز ان کے مقبرے پر مقرر تھے، ان کو بعد میں، جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، کہ یہودی مذہبی رہنماؤں نے انہیں رشوت دی اور انہیں یہ کہا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد آئے اور رات کو ان کی لاش چرا کر لے گئے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جب خدا یسوع مسیح اب سب کے سامنے زندہ ظاہر ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ خدا یسوع المسیح در حقیقت مرے ہی نہ تھے۔ اسے آج تک سوون تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے مطابق خدا یسوع مسیح کی موت صلیب پر ہوئی ہی نہ تھی، بلکہ وہ صلیبی درد، جو تکلیف تھی، جو اذیت تھی، اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، سوون میں چلے گئے، اور اس بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں مردہ قرار دے دیا گیا، مردہ سمجھا گیا، اور انہیں قبر میں یا مقبرے میں رکھ دیا گیا۔ لیکن وہ حقیقت میں مرے نہیں تھے۔ چونکہ وہ مرے نہیں تھے، اس لیے وہ تیسرے دن سب کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ سکندر اعظم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سکندر اعظم در حقیقت مر چکا ہے، جبکہ وہ مرا نہیں تھا۔ خدا یسوع مسیح مر چکے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مرے نہیں، بلکہ بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں صلیب سے اتارا گیا اور مقبرے میں رکھ دیا گیا، اور چونکہ وہ مرے نہیں تھے اس لیے وہ زندہ قبر میں سے نکل آئے۔ سکندر اعظم کے بارے میں یہ یقین کیا گیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے چہرے پر، اس کے بدن میں موت کے کوئی آثار ظاہر ہی نہیں ہوئے، گو کہ 6 دن بیت چکے ہیں، اس لیے وہ
किसी वक्त भी चलना फिरना और हमसे गुफ्तगू करना शुरू कर देगा। दोनों की मौत पुरस्रार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार हुई और आज तक हैं। दोनों के बारे में ये दावा किया गया कि वो खुदा या खुदा के अवतार हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि सिकंदर आजम तो अपनी कब्र में पड़ा हुआ है, सिकंदरिया में अपने आलीशान मकबरे में अब्दी नींद सो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जिंदा निकल आए। जो उन्होंने अपने बारे में दावा किया था, क्लेम किया था, वो पूरा कर दिया। एक ने दावा किया कि वो खुदा का बेटा है, देवताओं की संतान है, लेकिन कब्र पर फतह ना पा सका, मौत को फतह ना कर सका, गो के सारी दुनिया को फतह कर लिया। दूसरे हैं खुदावंद यीशु मसीह, जिन्होंने दावा किया कि वो खुदा के बेटे हैं और मरने से पहले ये भी चैलेंज दिया कि मैं तीसरे दिन अपने बदन की हैकल को दोबारा खड़ा कर दूंगा, यानी कि जिंदा हो जाऊंगा, और वो जिंदा हो गए। खुदाई का दावा करने वाले बहुत गुजरे, लेकिन जब कोई खुदाई का दावा करता है तो उसके साथ एक और चीज साबित करना भी जरूरी होता है, और वो है इमॉर्टैलिटी, कि जो खुदाई का दावा करता है वो मर नहीं सकता, और अगर मर भी जाए तो वो मौत के बंधन तोड़कर निकल सकता है, मौत पर फतह पा सकता है, क्योंकि वो इमॉर्टल है, मॉर्टल नहीं है, फानी नहीं है, उसे फना नहीं है, मौत उसे अपने कब्जे में नहीं रख सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के बंधन तोड़े, और जैसे उन्होंने मार्था से फरमाया कि जिंदगी और कयामत मैं हूँ, उन्होंने लाजर को जिंदा करके भी ये साबित किया और खुद भी मुर्दों में से जिंदा होकर ये साबित कर दिया कि जिंदगी और कयामत वही है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो उनके तमाम तर दावे, खुदा का बेटा होने के दावे, डिविनिटी के क्लेम्स, सब नकले कुफर नबाशत झूठे साबित होते। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पहला करंथियों 15 बाब 3 और 4 आयत में यूं लिखा है कि मसीह दर हकीकत हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और कलाम पाक के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा हुआ। सिकंदर आजम अभी जिंदा ही था, मगर मुर्दा करार दे दिया गया। यीशु मर गया लेकिन जिंदा देखा गया, क्योंकि अपने दावे के मुताबिक उन्होंने मौत पर फतह पाई। यूहन्ना 11 बाब 25 और 26 आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मार्था से मुखातब होकर ये कहते हैं कि क्या तू यकीन रखती है कि मैं लाजर को जिंदा करने की कुव्वत रखता हूँ, तो मार्था ने जवाब दिया, हाँ मैं ईमान रखती हूँ। अगर हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि वो मुर्दों में से जिंदा हुए अपने दावे के मुताबिक, जो सवाल उन्होंने मार्था से पूछा, क्या तू ईमान रखती है, आज वही सवाल हमारे सामने भी है। क्या हम ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि मुर्दों में से जी उठे, उनकी कयामत में हम भी कयामत के रोज उन्हीं के वसीले से, उन्हीं की कयामत के वसीले से हम भी मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे और अब्दी जिंदगी के वारिस होंगे। जो सवाल उन्होंने मार्था से पूछा, क्या तू ईमान रखती है, वही सवाल आज आपके सामने है। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए भी ये करेंगे और ये कर सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया।